ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر اگست کی 1 اور سفر کی 17 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. شرگل کے تاریخی علاقے فوکر میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے 72 باوفا جان نثاروں کی عظیم قربانی کی یاد میں منائے جانے والے روایتی اسد عاشورہ کا مذہبی اجتماع آج نہایت عقیدت، احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منعقد ہوا. اس موقع پر تحصیل شرگل کے مختلف دیہات کے علاوہ ضلع کرگل کے دیگر علاقوں سے بھی ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کر کے سید شہداء امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا. واضح رہے کہ اسد عاشورہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا 72 جان نثاروں کی شہادت کے شمسی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جو ہر سال ماہ اگست کے پہلے ہفتے میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے. اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ان سال بھی فکر میں یہ تاریخی مذہبی اجتماع منعقد ہوا. تفصیلات کے مطابق کھچے، کرمبا، فوکر، فو، ٹنگ دو اور ملحقہ دیہاتوں کے علاوہ شرگول تحصیل اور ضلع کرگل کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں عزادار صبح ہی پھوکر پہنچ گئے. تقریباً صبح 10 بجے کھچے گاؤں کے امام باڑہ سے مرکزی جلوس برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا مرکزی امام باڑہ کرمبا پہنچا. جلوس کے دوران عزاداروں نے نوخوان وسیع نزنی اور ماتم کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کی عظیم قربانی کو یاد کیا. فضا لبیک یا حسین کی صداؤں سے گونجتی رہی. جلوس کے دوران نماز ظہرین کے وقت تمام عزاداروں نے حجت الاسلام آغا سید محمد موسوی امبا کی اقتداء میں باجماعت نماز ظہرین ادا کی، جس کے بعد دوبارہ جلوس کا سلسلہ شروع ہوا اور عزادار ماتم و نوحہ خوانی کرتے ہوئے مرکزی امام باڑہ کرمبا پہنچے. مرکزی امام باڑہ میں منعقد اختتامی مجلس میں حجت الاسلام آغا سید محمد موسوی امبا نے واقعہ کربلا کے المناک مصائب بیان کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کربلا کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے اپنے خطاب میں واقعہ کربلا کے پیغام، ظلم کے خلاف قیام، حق و صداقت کی سربلندی اور دین اسلام کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں پر روشنی ڈالی. مجلس کے اختتام پر عالم اسلام کے اتحاد و سربلندی، نظام ولایت فقی کے استحکام، رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید مجتبی خامنائی کی سلامتی، پاسداران اسلام کی فتح و کامیابی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جلد ظہور کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. اس کے ساتھ ہی عالمی استکبار، امریکہ، اسرائیل، آل سعود اور منافقین کی نابودی کے لیے بھی دعائیں مانگی گئی. اسد عاشورہ کے اس سالانہ اجتماع کا انعقاد پرامن ماحول، بہترین نظم و نسق اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جہاں ہزاروں عزاداروں نے امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے حق و انصاف کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے عزم کا اعادہ کیا. یونین ٹیریٹری لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے عوامی خدمات کو مزید مؤثر اور آسان بنانے کے لیے ایک اہم فیصلے کے تحت لداخ کے تمام 7 اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو اپنے اپنے اضلاع میں رجسٹرڈ آف سوسائٹیز اینڈ فرمز کے اختیارات تفویض کرنے کی منظوری دے دی ہے. اس فیصلے کا مقصد سوسائٹیز اور شراکتی فرموں کی رجسٹریشن کے عمل کو غیر مرکزی بنانا اور عوام کو اپنے ہی ضلع میں سہولیت فراہم کرنا ہے. اب تک یہ اختیارات ڈائریکٹر انڈسٹریز کامرس لداخ کے پاس تھے، جس کی وجہ سے دور دراز علاقوں کے لوگوں کو رجسٹریشن کے لیے لے کا سفر کرنا پڑتا تھا. نئے فیصلے سے کاروباری افراد، رضاکار تنظیمیں، سیلف ہیلپ گروپس، کوآپریٹو سوسائٹی اور دیگر متعلقہ فریقین کو اپنے ضلع میں ہی رجسٹریشن، تجدید اور دیگر قانونی امور کی سہولت میسر آئے گی، جس سے وقت اور اخراجات دونوں کی بچت ہوگی. لیفٹیننٹ گورنر وی کے
لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے کہا کہ حکومت کا مقصد عوامی خدمات کو لوگوں کے دہلیز تک پہنچانا، رجسٹریشن کے عمل کو آسان بنانا، انتظامی شفافیت کو فروغ دینا اور لداخ میں کاروباری و سماجی اداروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ یہ فیصلہ بہتر طرز حکمرانی، انتظامی کارکردگی اور عوام دوست خدمات کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ تبلیغ خاتمہ پروگرام کے تحت مرکز کے زیر اہتمام یوٹی لداخ کے مختلف اضلاع اور سب ڈویژنوں میں ایکٹیو کیس فائٹنگ مہم کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ اس مہم کے تحت ضلع و سب ڈویژن ہسپتالوں، کمیونٹی ہیلتھ سینٹروں، میڈیکل ایڈ سینٹروں اور دیگر عوامی ذہانت سے معاونت یافتہ چیسٹ ایکس رے اسکریننگ اور مربوط طبی خدمات پر مشتمل خصوصی کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ ٹی بی کی بروقت تشخیص کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں آج کرگل بس اسٹینڈ پر ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں بڑی تعداد میں مسافروں، مقامی شہریوں اور آس پاس کے علاقوں کے لوگوں نے شرکت کی۔ کیمپ میں موقع پر ہی جدید AI ٹیکنالوجی کے ذریعے چیسٹ ایکس رے، بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر کی مفت جانچ کی گئی، جبکہ صحت سے متعلق ضروری مشورے بھی فراہم کیے گئے۔ اس موقع پر محکمہ صحت کے عملے نے وائس آف لداخ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ قومی تبلیغ خاتمہ پروگرام کے تحت پورے ضلع میں چیسٹ ایکس رے اسکریننگ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کے دوران نہ صرف بزرگ افراد بلکہ بعض کم عمر بچوں میں بھی ٹی بی سے متعلق مشتبہ علامات سامنے آئی ہیں، جس سے بیماری کی بروقت تشخیص کی اہمیت مزید اجاگر ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جن افراد میں ٹی بی کی مشتبہ علامات پائی جاتی ہیں، انہیں مزید تصدیق کی جانچ کے لیے CBNAAT ٹیسٹ کرانے کی ہدایت دی جاتی ہے تاکہ بیماری کی بروقت تشخیص کے بعد فوری علاج کا آغاز ممکن بنایا جا سکے۔ دوسری جانب عوامی حلقوں نے اس اہم مہم کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک عام لوگوں کو ایسے طبی کیمپوں کے بارے میں خاطر خواہ معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں، جس کے باعث بہت سے افراد ان سہولیات سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ محکمہ صحت عوامی آگاہی مہم کو مزید مؤثر بنانے اور دور دراز دیہی علاقوں، سرحدی بستیوں اور پسماندہ علاقوں میں بھی اس نوعیت کے مفت طبی کیمپ منعقد کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس سہولیت سے فائدہ اٹھا سکیں اور ٹی بی کے خاتمے کے قومی ہدف کو حاصل کرنے میں مدد مل سکیں۔ سب ڈویژن شکر چکتن کے سمرا نالے میں ہفتے کے روز اچانک سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی، جس سے علاقے میں کچھ دیر کے لیے خوف و ہراس کا ماحول قائم ہو گیا۔ تاہم ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں کسی بھی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اچانک آنے والے سیلاب اپنے ساتھ بڑی مقدار میں مٹی، پتھروں اور ملبے کے ریلے لے آیا، تاہم نالے کی مناسب صفائی ہونے کے باعث پانی اور ملبہ بغیر کسی رکاوٹ کے گزر گیا اور آبادی یا زرعی اراضی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں میں متعلقہ محکمے کی جانب سے سمرا نالے کی صفائی اور کشادگی کا کام انجام دیا گیا، جس کے مثبت نتائج اس مرتبہ واضح طور پر سامنے آئے۔ اگر یہ صفائی نہ کی جاتی تو سیلابی پانی کے کھیتوں اور رہائشی علاقوں میں داخل ہونے کا خدشہ تھا۔ مقامی باشندوں نے بتایا کہ ماضی میں جب بھی اس نالے میں سیلاب آتا تھا تو پانی اور ملبہ سمرا گاؤں کے کھیتوں اور رہائشی مکانوں میں داخل ہو کر بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا جاتا تھا، لیکن نالے کی صفائی کے بعد پہلی مرتبہ سیلابی ریلا بغیر کسی نقصان کے گزر جانے سے لوگوں نے اطمینان اور راحت کا اظہار کیا ہے۔ علاقے کے مکینوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مستقبل میں بھی نالوں کی بروقت صفائی اور حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا جائے تاکہ مانسون کے دوران ممکنہ سیلابی خطرات سے آبادی کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ضلع کرگل کے شرگول علاقے کے چانگتھنگ گاؤں میں ایک جنگلی ریچھ کے رہائشی علاقے میں داخل ہونے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم ریچھ کے حملے میں متعدد مویشی زخمی ہو گئے۔ شرگول حلقے کے کونسلر محمد جواد کو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ واقعہ پولیس، محکمہ جنگلی حیات اور محکمہ ویٹرنری کی ٹیمیں بھی گاؤں پہنچ کر صورتحال پر قابو پانے اور زخمی مویشیوں کے علاج میں مصروف ہیں۔ محمد جواد نے ڈپٹی کمشنر کرگل
چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون اور محکمہ جنگلی حیات کے اعلیٰ حکام سے فوری اور مؤثر کارروائی کی اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جنگلی ریچھ کو آبادی سے دور کرنے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مستقل اقدامات کیے جائیں۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ اگست شروع ہو چکا ہے اور مہینے کے پہلے دن ہی لوگوں کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بیچ ایک چھوٹی راحت ملی ہے۔ تیل کمپنیوں نے گیس سلنڈر کی قیمتوں کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے، جو آج بروز ہفتہ 1 اگست سے لاگو ہو گئی ہے۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق تیل کمپنیوں نے گیس سلنڈر کی قیمتوں میں 200 روپے سے زیادہ کی کمی کی ہے۔ نئے نرخ آج سے تمام شہروں میں نافذ ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ تیل کمپنیوں نے ہفتے کی صبح 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں پر نظر ثانی کی۔ کولکاتہ کے میٹرو سٹی میں کمرشل گیس کی قیمت میں 209 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ دریں اثنا قومی دارالحکومت نئی دلی میں اسی سلنڈر کی قیمت میں 202 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔